نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھی، السلام علیکم۔ جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جدوجہد آزادی۔ جناب صدر، آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کی گئی بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنے بے بسوں کے سامنے ان کے خاندانوں کو مکانوں میں بند کر کے نذر آتش کیا گیا اور وہ بیچارے دل پکڑ کر رہ گئے۔ بے شمار بچے یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کی خاک ہوئے، ہزاروں پھول سے چہرے جھلس کی خاک ہوئے۔ بری بہار میں اس طرح اپنا بھاگ چلا، ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھ دیپ بجھے تو یہ چراغ چلا۔ عرض پاکستان کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رعنائیاں لیے ہوئے ہیں، ہرے بھرے اور وسیع اور اس کھیت سونا اگل رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی اور سامان آسائش و آرائش مہیا ہے، مگر یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس میں ٹیپو سلطان کا خون، سر سید کی نگاہ دوربین، اقبال کی افکار، قائد اعظم کی جہد مسلسل اور دوسرے اکابرین کا اثار بھی شامل ہے۔ اور ان کا ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا حصول۔ اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خدا داد پاکستان معرض وجود میں آئی۔ مسلمانوں کے اتفاق اور قائد اعظم کے خلوص کی وجہ سے یہ سلطنت وجود میں آئی۔ حالانکہ ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی، انگریزوں نے بھی بہت رکاوٹیں پیدا کی، مگر خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بن کر رہنا تھا اور بن کر ہی رہا۔ پاکستان کا حصول حق و صداقت پر مبنی تھا، اور حق وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ حقیقت اپنے آپ کو جلد یا بدیر اگر نہیں منوا سکتی تو حقیقت نہیں ہوتی، اور اگر منوا لے تو یہ حقیقت ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے وجود کے سامنے دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے، اور آج پاکستان اپنی عظمت کو دنیا میں تسلیم کروا چکا ہے۔ جناب صدر، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اس کے بانی سے عقیدت ہے، اور اس کے مصور سے دلی لگاؤ، اور ان مجاہدین کے حلیے ہمارے پاس مغفرت کی دعائیں ہیں جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے تاج برطانیہ کے خلاف اپنے گھر بار قربان کر دیے، اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، اور سلاسل و زندان کی سختیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ نتیجہ فراواں سے تمام ہندی مسلمان سرشار ہو گئے تو زندان کی دیواریں لرز گئی، فرنگی فرار ہو گیا اور غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ جب اس سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس سنگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ قدرت نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے، دریاؤں ندی نالوں کی افراد ہے، اس وطن کی سرزمین معدنی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس ملک کے نوجوان تنومند، حوصلہ مند اور ہنرمند ہیں، جنگی مہارت میں بھی دنیا کے بہترین ماہرین شامل ہیں۔ ہم پرامن رہنے کے لیے یقین رکھتے ہیں، مگر اپنی حفاظت کے لیے اپنی قوت کو بھی قائم رکھنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ آج پاکستان ایٹمی قوت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو اس ملک کی عزیز سے مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے، اسے دنیا میں عزت و وقار عطا فرمائے۔ ہماری رب کائنات کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ خطہ زمین منسوب ہے تیرے نام سے، یہ خطہ زمین منسوب ہے تیرے نام سے، تے اس کو رحمتیں اور بے شمار شکریہ۔